الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، اس کے احسان عظیم سے ہم نے اہل خدمات شرعیہ میں عقائد کا بیان شروع کیا، جو ایمان کی اصل ہے. اگر عقائد میں گڑبڑی ہو گئی یا عقائد باطلہ رہ گئے تو ایمان میں عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر دیے اور نمازوں پہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے مسائل کو ذکر کرنے سے پہلے اس کتاب میں عقائد کو پہلے ذکر کیا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. مومن کے عقائد ہے تو ایمان ہے. اس کے عقائد کی درستگی اس کے ایمان کی درستگی کی علامت ہے. اس کی کامیابی اس کے عقائد پر ہے. عقائد میں اگر بگاڑ آ گیا اور ایمان میں درستگی ہے تو وہ ثواب نہیں پہنچائے گا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو حالانکہ شرکیہ عقائد میں مبتلا ہے، پھر عمرہ بھی کرتے ہیں. غیر مسلمین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے اور ان کے مذہبی تہوار میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں. بٹو بھی لگاتے، گھر میں فلاں کو بھی بٹھاتے، وہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے. اگر عقائد میں بگاڑ ہے تو وہ مسلمان بولے نہیں ہے. اگر گرچہ وہ نمازی ہے، روزے دار بھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر عقائد میں خرابی ہے تو ان کا اسلام کوئی قابل قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے عقائد کی درستگی بے انتہا ضروری ہے. عقیدے کا درست ہونا بے انتہا ضروری ہے. اس وجہ سے ہم عقائد کو شروع کریں. ایمان مجمل، ایمان مفصل کو پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ایمان مجمل اللہ پر، اس کے صفات پر ایمان لانا. ایمان مفصل اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، شفاعت پر ایمان رکھنا. پل صراط کے بارے میں ہم نے، جنت دوزخ کے بارے میں ہم نے پڑھا، میزان کے ترازو کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب ہم اختصار کے ساتھ مختصر جو انتہائی گنجھلک یعنی انتہائی مشکل مضمون ہے جسے کہتے ہیں تقدیر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. انتہائی مشکل مضمون، انتہائی مشکل مضمون ہے. اس کو ہم آسان الفاظ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم لکل مقال مقام، ہر جملے کے لیے ایک مقام ہوتا. ہر جملے بڑا جملہ یعنی ایسا گہرا جملے، گہری باتیں انہی لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے جو وہ گہری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سرسری باتیں کرتے ہوئے گزر جائیں گے. اور مختصر یہ کہ تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کا جو علم رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں اس کا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے، ہم وہ باتیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ والقدر خیرہ من وشرہ. تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو اللہ کی جانب سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ شراب پیے اور ایک بندہ نماز نہ پڑھے، ایک بندہ جوا کھیلے، ایک بندہ زنا کرے، کر کے کہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر ہے تو یہ گناہ ہے. تقدیر کا یہ مفہوم بولے نہیں ہے. تقدیر کے کیا معنی؟ قدر یقدر. تقدیر کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانا. کیا کرنا؟ اندازہ لگانا.
عربی میں اس کے کیا معنی ہیں؟ اندازہ لگانا. تو تقدیر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ کی طرف سے اندازہ لگانا ہوتا ہے؟ نہیں. بندہ کہے تو بات تجربے کی ہو سکتی ہے. بھائی بارش ہوگی ایسا محسوس ہو رہا، یہ میرا اندازہ ہے، میرا یقین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کا اندازہ یقینی ہوتا ہے. ہمارے اندازے میں اور اللہ کے اندازے میں فرق ہے. میری سوچ اللہ کی سوچ فرق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بھائی. اللہ رب العزت کا علم یقینی ہے، اپنا علم یقینی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے جس دن دنیا بنی اس دن سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کی تقدیر، سب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پڑھنا لکھنا، ان کا پیدا ہونا ان کا مرنا، ان کا رزق، ان کا علم، ان کا عمل، ہر چیز ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا. تو یہ اس کا علم ہے، اس کا حکم نہیں ہے. اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تقدیر علم الہی کا نام ہے، حکم الہی کا بولے نہیں. اگر کوئی سمجھے کہ تقدیر تو اللہ کی جانب سے ہے تو ہاں ٹھیک ہے اللہ کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت میں چلے جائے تو یہ اللہ کی تقدیر ہے. کوئی دوزخ میں بھی جائے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. تو دوزخ میں جانے والے کی غلطی کیا ہے؟ سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے. تو تقدیر حکم کا نام نہیں ہے. اللہ نے اس کو جنت میں ڈالا تو یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے علم ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کرو. تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کی نالج کا نام ہے، اللہ کے آرڈر کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ گمان میں ہے، جبریہ قدریہ، بعض قبیلے ہیں، بعض قوم کمیونٹی جماعت ہے، وہ جماعت کہتی ہے کہ بندہ تو محض مجبور ہے، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہونا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں لکھ دیا وہ نماز نہیں پڑھے گا بس وہ نہیں پڑھے گا. یا اللہ بندہ مجبور نہیں ہے. یہ تو پھر بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی. نہیں، بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو پھر اس کو دوزخ کا فیصلہ تو اس پر ظلم ہو گیا. اور اللہ تو ظالموں سے پاک ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کو مجبور نہیں بنایا. اللہ نے تقدیر لکھی اس کے اپنے علم سے، اس کے اپنی نالج سے لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس کا علم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو تقدیر یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ بھی جملہ سنے ہوں گے، یہ اللہ کی مشیت سے خالی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی مشیت اس میں داخل ہے. تو اللہ کی مشیت آپ کے گناہ میں نہیں ہے. اللہ کی مشیت آپ فلاں کے گھر میں پیدا ہونا. آپ ہرگز بھی اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے کہ میں سی ایم کے گھر میں پیدا ہوں، میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوتا، کاش میرے والد وہ ہوتے. آپ تقدیر نہیں بنا سکتے، وہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ کی مشیت بات سمجھنے کی ہے. آپ کا پیدا کہاں ہونا، آپ کس کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، یہ اللہ کی تقدیر، یہ اللہ کی مشیت. آپ کہاں مریں گے، آپ اپنے عمل سے اپنی عمر کو ایک لمحہ نہ بڑھا سکتے نہ کم کر سکتے. یہ مشیت الہی. آپ کی موت، مرنا، بولو مرنا، پیدا ہونا، کس کے پاس پیدا ہونا، یہ اللہ کی مشیت. آپ پیدا ہوئے تو آپ کا کوئی عمل نہیں تھا کہ آپ گورے پیدا ہوئے، کالے پیدا ہوئے، بچی پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوئے. یہ اللہ کی مشیت. اس میں بندہ مجبور ہے. باہر ایک کتا بھی پھر رہا، خنزیر بھی پھر رہا، بکرا بھی ہے، بکریاں بھی ہے. یہ اللہ کی مشیت کہ ان کو جانور بنایا، یہ اللہ کی مشیت کہ ہم کو انسان بنایا. اس میں بندہ مجبور. عمل میں بندہ مجبور نہیں ہے. اللہ نے طاقت دی، یہ اللہ کی مشیت تھی کہ میں اس کو طاقتور بناؤں، اس قابل بناؤں کہ انہیں نماز پڑھے گا. اب وہ نماز نہیں پڑھا تو اللہ اب اس سے سوال کرے گا کہ جس طرح میں نے تجھے طاقت دی تھی پڑھنے کی، تو نہیں پڑھا، اب اس کا جواب دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مشیت کہاں پر سمجھیں گے، کہاں نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ تقدیر کا بیان ہے جو بہت سارے لوگ اس میں غور کر کے گمراہ ہو گئے. بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار کر کے بھی گمراہ ہو گئے. تو ہم اس سے بچیں گے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے سب سے عقائد میں تقدیر کا بیان ایمان کی بنیاد بنا کر رکھ دیا گیا. تو تقدیر کس کا نام ہے؟ نالج آف گاڈ، نالج آف اللہ. اللہ کے علم کا نام ہے. بولو آگے، اللہ کے حکم کا نہیں. تقدیر کس کا نام ہے؟ علم کا نام ہے.
حکم کا نہیں. بولو تقدیر کس کا نام ہے؟ علم کا نام، اللہ کی نالج کا نام ہے، حکم کا نہیں. ہرگز آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بے نمازی لکھا لہذا میں بے نمازی. اللہ یعوذ باللہ نہیں بول سکتے. بھلا کوئی چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ اللہ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم. لوگوں یاد رکھو یہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم تم اپنے آپ پر بھی کر رہے ہیں، اللہ پر بھی کر رہے ہیں. اللہ پر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے برابر ایک چندی کو ٹھہرا دے رہے ہیں جو اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتا، اس کے برابر اس کو لے کے اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی کرنا ہے. پوری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں. آپ جملہ سنے ہوں گے پوری دنیا اللہ رب العزت کے سامنے مختصر ہے. عزیزان گرامی اس میں سے ایک فرد کو اٹھا کے اللہ بنا دینا، یہ اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کو للکارنا ہے، اس کی توہین کر دینا ہے. نہیں، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کے بازو میرے کو بٹھا کے بولنا کہ یہ دونوں علم میں برابر ہے، یہ مول صاحب کی توہین ہے. میرے تو بڑی ہے بھائی، میں تو خوش، ہاں میرے کو تو بڑی عزت دے رہے، لیکن مول صاحب کی توہین ہے کہ میرے ویسے ہزاروں ان کے شاگردہ پیدا ہوئے. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر زیادتی ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک، اور اپنے آپ پر ظلم کہ آپ نے اللہ کی توہین کر کے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دیا. اپنی ذات پر آپ نے زیادتی کر لی، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو اسی لیے تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اس نوعیت سے کہ اللہ نے علم میں لکھا، اللہ کا علم ہے، نمبر 1. نمبر 2 مشیت الہی یہ تھی کہ میں اچھا عمل کروں، نہیں کرا یہ میں اپنے پر زیادتی کر لیا. اب میں اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ سنتے چلے جائیے. عالم میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، عالم دنیا، رب العالمین، رحمت للعالمین، عالم میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے. ازل مینس ابتدا میں، شروع سے ازل ہی میں لکھ دیا ہے. یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہے. اب آپ بولیں گے یہ کیسا ہو سکتا بھائی جمعہ 8 دن پیدا ہوا، ذرا انجینئرنگ کرا سو والا 1 سال کی 3 سال کی وارنٹی، 10 سال فریج کی گارنٹی دے رہا خراب نہیں ہونے کی. تجربہ، اس کا علم، اس کی نالج 10 سال تک خراب نہیں ہوتا. بول رہے ہیں 10 لکھتے دیکھو وارنٹی فریج پہ، تو ان کی نالج میں ہے 10 سال خراب نہیں ہوگا. ارے جو اس کو بھی پیدا کرا اس کی نالج کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں. تو اللہ پر قیاس نہیں کر رہے ہم کسی کو بھی، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اگر غور کرو تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، جس نے ہمارے ویسے لوگوں کو عقل دی، تو عقل دینے والا کیسا ذہین فتین متین ہو. نہیں، بس اللہ نے اس کو اپنے علم کے موافق لکھ دیا، اللہ نے اپنے علم کے حساب سے لکھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کرنا پڑے گا، ہم نہیں. اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اسی کا نام تقدیر ہے. اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، قلم کو توڑ دیا گیا. آپ قلم میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی تقدیر کو دوبارہ لکھے. عزیزان گرامی، پھر دعاؤں سے تقدیر بدلتی بولتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی لکھ دیا کہ رسول گلشن میں کوئی بزرگ بغیر کسی مطلب کے انوار اللہ تمیم کو دعا دے دے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، بغیر کسی مطلب کے ان کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لی. تو یہ پہلے ہی اللہ رب العزت تقدیر میں لکھا، پہلے ہی لکھ دیا. اللہ کا یہ علم تھا کہ رسول گلشن میں ایک بزرگ ہوں گے جو انوار اللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ کو دعا دیں گے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہم اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے. بس لہذا تقدیر بدلی نہیں تھی، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ نیچے بعد میں ہو رہا ہے، وہ اللہ کا علم تھا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے تقدیر کی 2 قسمیں بتائی گئی، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق اور مبرم میں فرق یہ ہے، ایک وہ جو اٹل ہے، جو کبھی نہیں بدلتی، دوسری وہ ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے. لہذا رسول کریم علیہ السلام سے کئی چیزیں ثابت ہیں کہ آپ نے دعائیں فرمائیں، اور چنانچہ ایک وصیت اور نصیحت بھی آپ لوگوں کو معلوم، حضرت عمر حضرت علی کو بولا گیا ویسے کرنی سے کہو کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت فرمانا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ دعا کرنا ان کی تقدیر کو بدلے گا. نمبر 1، حضور پاک قرآن مجید کے ذریعے سے بھی امت کو بتایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لنا
اے ہمارے پروردگار ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان پر گزر گئے. بھائی اگر تقدیر بدلتی نہیں تھی تو اللہ کے رسول دعا کیوں کرتے ہوتے؟ مطلب یہ تھا کہ وہ دوزخ میں جاتے دعا نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ مغفرت فرما ان کو دوزخ سے نجات دے جنت میں داخل فرما. تو مطلب تقدیر بدلی. ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل تو گنہگاروں والا تھا لیکن دعاؤں میں یہ طاقت تھی کہ اس کے عمل کو اللہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے. یہ بھی لوح محفوظ میں اللہ لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، حضور کے یہ نسب بھی یاد کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. 21 ناموں تک پورا یقین کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو اسماء رسول اللہ کے والدین کے ہے اس میں تھوڑا آگے پیچھے، لیکن موطا امام مالک نے اس کو بھی ذکر کیا تو یاد کریں گے انشاءاللہ. آج جیسے اپن ایک کام کریں گے، اپنے پاس ایک ڈائری مینٹین کریں گے. کیا کریں گے؟ ڈائری مینٹین کریں گے. وہ ڈائری میں ہم لکھیں گے بھائی میرے کو یہ یاد کرنا بھی ہے، میرے کو یہ بھی یاد کرنا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ہم عمل کریں گے. مرنے سے پہلے انشاءاللہ وہ پوری چیزوں پر عمل کر لیں گے. کوشش میں تو لگے ہوئے نا بھائی، بیچ اسنا میں موت بھی آ گئی. بول سکتے ہیں فرشتوں کو اللہ رب العزت جب سوالات کرے تو کتاب میں اپن اپنی چھوٹی ڈائری بھی رکھ سکتے. پروردگار نیت تو تھی پورا کرنے کی، وقت جتنا ملا اتنا کرے، باقی کا چھوٹ گیا معافی فرما دے. کوشش تو کر رہے ہیں ہم، بول سکیں گے نا؟ نہیں اگر کھلے پھرتے رہے دوسروں کی طرح تو اللہ رب العزت بولیں گے پھر رہا تھا خالی، کچھ بھی کرا نہیں، لہذا مواخذہ مضبوط ہوگا. کیسا مواخذہ؟ گزشتہ بتایا جبڑوں سے پکڑ کر فرشتے سرین کے بل، دکان کے بل پھینکیں گے، 100 سال کے بعد دوزخ میں گریں گے جا کے. ایسا مواخذہ اللہ رب العزت فرمائیں گے مسلمانوں کا. بندوں کے بھلے برے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بھلے کاموں سے وہ راضی ہے، برے کاموں سے وہ ناراض ہے. عمل کرنے کا، عمل کو پیدا کیا اللہ. شراب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، برے عمل کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی. کرنا نہیں کرنا ہماری مرضی، تقدیر اس کی، مرضی ہماری. اسی لیے عمل ایسا کرو کہ اللہ کی مرضی بھی ہماری مرضی کے موافق ہو جائے. خودی کو کر بلند اتنا، علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تقدیر کا مطلب فیصلہ، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال فرما رہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا، سمجھ اور ارادہ دیا. آج کل گاڑیاں بن رہے، سمجھ اور ارادہ دیا جس سے بھلے برے کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ رکھی ہے. جنت یا دوزخ میں لکھ رکھی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرنا چھوڑ دے؟ دیکھیں تقدیر ہے نا بھائی، دوزخ لکھ دی، جنت لکھ دی، تو اب آپ کے لیے جنت لکھ دی گئی. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پھر عمل چھوڑ دیں؟ جنت تو لکھ دی گئی، عمل چھوڑ دیں اور لکھے ہوئے پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیے جاؤ، عمل کرتے رہو. جس جگہ کے لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو اس کے موافق عمل آسان کر دیے ہیں. کوشش کرتے رہو، تم وہ عمل کرو، اللہ اس میں آسانی تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. نیکوں کو نیک عمل آسان کر دیے اور بدوں کو، بروں کو برے عمل. آپ سوچ بھی نہیں سکتے عزیزان گرامی، ایسے ایسے برے اعمال لوگ کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سوچے تو بھی خون کھول جاتا کہ اتنا بلنڈر کام کیسے کرے، اتنے بڑے بڑے گناہ. زنا کی بات کرو تو عمر نہیں دیکھی جاتی، جس کی عمر 70-80 سال 6 مہینے کی بچی، بھائی تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. لیکن برا کام کرانا تو برائی کی طرف جب انسان لگ گیا نا اس کے لیے برائی آسان، نیک عمل میں لگا اللہ نیک عمل آسان کر دیتا. آپ بولتے ہیں کیسے؟ مثال دو. حضرت علی رضی اللہ، خیر میں بڑوں کی مثال نہیں دیتا، اپنے حال کے بزرگوں کی بات کرتا ہوں. یہ لوگ ہماری اپنی زندگی ہم دیکھ لو، ہم صبح شام ہمارے پاس وقت خالی بھی رہا، ہم 4 پارے ہم پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ لوگ ایک ایک منزل قرآن یاد کر لیتے تھے. آج بھی ہے
آج بھی ہے. گزشتہ کچھ ایک مہینہ پہلے شاید نیوز آئی, 4 سال یا 4.5 یا 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. بھائی کتنا مشکل کام تھا. اتنی موٹی قرآن مجید جس کے ترجمے لکھے تو 5 جلد بن گئے. اتنی بڑی قرآن مجید 6 سال کا بچہ, یہ 5 سال 6 سال کے انہوں ہیں, یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. کیسے ممکن ہے؟ عقل ماننے کو تیار نہیں. لیکن جو بندہ لگ گیا اللہ اس کے لیے آسان کر دیا. جو جس کام میں لگ جاتا اللہ اس میں آسانی پیدا کر دیتا. نیکیوں کو نیکیوں میں, براؤں کو برائیوں میں. تو دعا کرنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ عطا فرما, اسی میں آسانی عطا فرما, برے کام کو برا اور سخت کر دے. چلیے, اسی بنا پر ثواب عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ثواب عنایت فرماتا ہے, اور برے کام کرے تو ناخوش ہوتا ہے اور عذاب دیتا ہے. ہر شخص کی موت کا وقت بھی ازل میں مقرر ہو چکا. کون کب مرے گا یہ بھی کب لکھ دیا گیا. ازل کا مطلب پہلے ہی. جب وقت آتا ہے تو لاکھ تدبیریں کرے, لمحہ بھر دیر نہیں لگتی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ گیا ایک گھڑی بھی ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی. اور جب وقت نہیں آتا تو پھر جادو, زہر, وبا, طاعون, کورونا, کوئی بھی کیسی بیماری کیوں نہ ہو, کسی چیز سے بھی وہ انسان مرتا نہیں, موت اس کو نہیں آتی. چنانچہ دیکھا بھی گیا. کورونا میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اچھے چلتے پھرتے لوگ نکل لیے, 80 90 سال کے لوگ متاثر بھی ہوئے, اچھے بھی ہو گئے. اللہ جس کو رکھا, جس کو نہیں رکھا نہیں رکھا. صفت ایمان مفصل کی تشریحات یہاں پر ختم ہو گئی. اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, اچھی بری تقدیر پر, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یہاں پر ختم. اب انبیاء کے بعد سب سے برتر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. اب ایک نئی بات شروع